کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں میں کس کا حق ہے۔ آج آپ مائک اٹھا لیں اور پوچھنا شروع کر دیں، وہ کہے جی میں کما رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے، دوسرے سے پوچھیں گے وہ کہے گا جی میں تو کما رہا ہوں اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے۔ بوڑھے ماں باپ اور چھوٹے بچوں کے علاوہ ایک عام انسان کی نظر اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ انسان دیکھتا ہے دو طرح سے، یا طمع یا خوف۔ اس کو طمع ہو تو 7 سمندر پار بھی دیکھ لیتا ہے، اور اس کا اپنا مفاد نہ ہو تو اگلے چند فٹ کے فاصلے پر بھی اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ خوف ہو تو پھر انسان بہت کچھ سمجھ لیتا ہے، خوف ختم ہو جائے۔ یہی باتیں ہر بندہ، یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ جی میں روزی روٹی کما رہا ہوں کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ یہی کہتے ہو نا، میں روزی روٹی کما رہا ہوں کس کے لیے؟ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے۔ اور یہ بھی بڑی قسمت والی اولاد ایسے کہتی ہے، قسمت والی اولاد ایسے کہتی ہے کہ اب ہمیں بوڑھے، وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی میں کوئی ٹھیکہ چکا ہے ماں پیو دا، 6 بھائیاں سی، تو میری جتنی ذمہ داری ہے مجھے دے دیں، میں اتنی ذمہ داری پوری کر دیتا ہوں۔ سریکی کا ایک مقولہ ہے، بڑا اہم مقولہ۔ وہ مقولہ یہ ہے کہ ماں پیو پالے گلہ، گلہ ریوڑ کو کہتے ہیں نا، بیٹے بیٹیاں 5 6 7 8 9 10 وہ سب کو پالتے ہیں، اور اولاد نہ پالے کلہ۔ عام فام جملہ ہے، پنجابی لوگ اردو بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ ماں باپ جو ہیں، ماں باپ وہ گلہ پالتے ہیں، گلہ ریوڑ پورا اولاد کا پالتے ہیں، اور اولاد نہ پالے کلہ۔ وہ کہتے ہیں میری اپنی ذمہ داری میں بچوں کو کھلاؤں یا ماں باپ کو کھلاؤں۔ ماں باپ یہ نہیں کہتا کہ چلو یہ 2 بچوں کو میں دیتا ہوں، باقیوں کو کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا۔ وہ ایک دن میں سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اچھا، جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ میں کوئی ذمہ داری اٹھائی ہے ماں باپ کی، ہم 6 بھائی ہیں، ہم 4 بھائی ہیں۔ اچھا، وہی نوجوان اپنی اولاد 4 بچوں کو پال رہا ہوتا ہے، اس وقت نہیں سوچتا کہ میں 4 بچوں کو کیوں پالوں۔ وہ کہتے ہیں میری تو اولاد ہے، میں نے تو پالنی ہے۔ لیکن اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے نا کہ اس جوانی میں تو بوڑھے ماں باپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی ذمہ اٹھایا ہوا ہے آپ کا، میں کوئی اکیلا تو آپ کی اولاد نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی تیری اولاد تیرے بڑھاپے میں بھی تجھے یہ کہے، اور یہ کہیں گے، کیونکہ کما تدین و تدان، جیسے کیا جائے گا ویسے اسے بھرا جائے گا، جیسے انسان کرتا ہے ویسے اسے بھرتا ہے۔ جو آج وہ کرے گا کل اسی کے ساتھ وہی کچھ ہوگا۔ اب قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن پاک نے کہا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مال میں تمہاری اولاد کا حق ہے، تمہارے ماں باپ کا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائل اور محروم بھی تمہارے مال میں اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا تمہاری اولاد کا ہے اور جتنا تمہارے ماں باپ کا ہے۔ سائل وہ ہے کہ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ اب وہ جو ہاتھ پھیلا رہا ہے اس کی 2 وجہ ہوں گی۔ پہلی وجہ یہ، یا تو وہ عادی ہے، اس کی جھجک اتری ہوئی ہے، اس کی شرم اتری ہوئی ہے، اس کو عادت پڑ گئی ہے صبح سے جا کے اشارے پر کھڑے ہونا اور رات تک مانگتے رہنا۔ یا ہاتھ وہ پھیلاتا ہے کہ جو خوددار ہو لیکن بہت مجبور ہو۔ 2 ہی طریقے ہیں نا، یا بالکل عادت پڑ گئی، شرم و حیا اتر گئی، ہاتھ پھیلانے سے نہ شرم آتی ہے نہ حیا آتی ہے۔ یا وجہ یہ ہوگی کہ وہ شخص اتنا مجبور ہوا کہ اس ایک شخص کو، خوددار انسان کو، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑ گئے۔
اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو نہیں جانتے نا کہ یہ جو ہاتھ پھیلا رہا ہے یہ پیشہ ور ہے، پروفیشنل منگتا ہے، سوالی ہے، بیکاری ہے، یا بیچارہ کوئی حقیقتاً کوئی مجبور ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پتہ نہیں، تو ہمیں دو باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ جھڑکنا نہیں چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے، بےزتی نہیں کرنی چاہیے، دھتکارنا نہیں چاہیے۔ ایک تو یہ تو اپنے اوپر لازم کر لیں نا آپ۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ کا دل مطمئن ہے آپ دے دیں، نہیں مطمئن خاموش بیٹھے رہیں۔ لیکن ڈانٹنے کا، دھتکارنے کا، کوئی یہ تو منگتے نہیں، یہ تو پیشہ ور منگتا ہے، یہ تو اس کو عادت پڑی ہوئی ہے، جب بھی میں اس اشارے سے گزرتا ہوں یہ کھڑا ہوتا ہے، مانگ رہا ہوتا ہے، اس کا حق نہیں آپ کو کہنے کا۔ ہو سکتا ہے جس کو آپ ڈانٹ رہے ہوں وہ بیچارہ اوریجنل مجبور انسان ہو، تو پھر اس کی آہ سے بچنا چاہیے آپ کو۔ اور اس مقام پر ایک حدیث یاد رکھیے، حدیث یہ میری باتیں آپ یاد رکھیں گے تو آگے بتائیں گے نا۔ اس موقع پر حدیث یاد رکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی سائل تمہارے سامنے آتا ہے، مانگتا ہے، تو تم اسے جب دو تو سر عاجزی سے جھکا کر دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سر جھکا کے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ سر جھکانا اس لیے کہ تم رب کے شکر گزار بندے بن کے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دو، اے اللہ تو نے ہمیں دینے والا بنایا، لینے والوں کی صف میں نہیں کھڑا کیا۔ یعنی دے کر بھی آپ کو ترش رویہ اختیار کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی عاجزی اور شکر گزاری۔ اور اگر آپ اس طرح شکر گزاری کر کے، عاجزی کر کے دیں گے، آپ نوٹ فرما لیں رب آپ کے لیے آسمان سے 7 دروازے رزق کے کھول دے گا۔ نہ دیں آپ کو مطمئن نہیں ہیں، لیکن جھڑکیں نہیں، اور اگر دیں تو سر جھکا کر دیں کہ رب نے تمہیں اس جگہ چاہتا تو کھڑا کر دیتا جہاں وہ کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے، تمہیں رب نے دینے والوں میں بٹھا دیا۔ اب قرآن نے یہ کہا ہے کہ تمہارے مال میں سائل کا حق ہے، سائل جو مانگتا ہے، اور محروم